فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ الشیخ محمد حسین النجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10۔ کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا باب کہ جس کا عنوان ہے کہ بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو عبادات سے متعلق ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے 6 پوائنٹ اس کے پڑھ لیے ہیں، اور آئیے اب ہم 7واں پوائنٹ یعنی کہ جہاں پہ بدعت کا ذکر ہے، ہیڈنگ ہے کہ نماز چاشت پڑھنا بدعت ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے برادران اسلام چاشت کی چند رکعت نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بالاحترام پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ نماز نہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے اور نہ ہی ان کے اوصیاء برحق نے پڑھی ہے، بلکہ اسے صاف اور صریح لفظوں میں بدعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز چاشت بدعت ہے۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ۔ پھر لکھا ہے 8ویں نمبر پہ آ گئی ہے بدعت کے حوالے سے، 8واں نمبر ہے، ہیڈنگ ہے نماز تراویح بدعت ہے۔ لکھا ہے ہمارے ہاں ماہ رمضان میں اسلامی برادری سے زیادہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، یعنی پوری 1000 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ بائیں تفصیل کہ یکم ماہ رمضان سے 20 تک ہر رات 20 رکعتیں اور 21 سے 30 تک ہر رات 30 رکعتیں، اور لیلۃ القدر 19، 21، 23 ماہ رمضان میں مزید برآں 100 رکعت، مگر چونکہ مستحبی نماز میں جماعت روا نہیں ہے، نہ بانی اسلام نے ایسا کیا ہے اور نہ ائمہ علیہم السلام نے، اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوافل فراوہ پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ گشت کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ ماہ رمضان کے نوافل پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیتا۔ چنانچہ ابی الف پہ ابی ہے، الف پہ پیش ہے اور بے چھوٹی ہے، بے پہ تشدید ہے، ابی بن ابی کعب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو با جماعت یہ نوافل پڑھائیں۔ حسب معمول جب دوسری رات گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر کہا کہ نعمت البدعت ہذہ، کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ حوالہ کے حوالے سے لکھا ہے ملاحظہ ہو بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57، باب فضل من قام رمضان۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں یہ وہ کھلی ہوئی بدعت ہے جس کا اقرار خود اس کے موجد نے واشگاف الفاظ میں کر لیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ بدعت اچھی ہے یا بری، تو قبل ازیں گفتار اولین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان فریقین کی مستند کتابوں کے حوالوں سے پیش کیا جا چکا ہے کہ فرمایا
کہ کلو بدعتن ضلالت و کلو ضلالت فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ بنا بری شریعت میں بدعت کو تقسیم کر کے اور اسے بدعت حسنہ اور بدعت سیئن، یہاں پہ ہجے کرتے ہیں، سین یہ اور شین ہے، میرے خیال یہ ہے، نقطے یہی بتاتے ہیں اور یہ کے اوپر تشدید ہے، تو بدعت حسنہ اور بدعت سیشہ یوں پڑھ لیتے ہیں، میرے خیال ہے سین یہ شین ہے اور یہ پہ تشدید قرار دے کر اسے مشرف بہ اسلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ علامہ سیوطی، سین یہ واو توئے چھوٹی یہ، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء فصل اولیات عمر صفحہ نمبر 97 طبع مصر پر اقرار کیا ہے کہ ہوا، اچھا یہاں پہ اس میں انک پھیلی ہوئی ہے عربی پہ زیادہ، تو ہم اس کا ترجمہ پڑھنے پہ ترجیح کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر پہلا شخص ہے کہ جس نے تراویح کی بنیاد رکھی، انورٹڈ کاما کلوز، اور ایسا ہی فاضل شبلی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں اعتراف کیا ہے، اور نیچے حوالہ دیا ہے فراجے فیر الف جیم عین۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک شعر ہے جس میں ایک لفظ ہے جو میں نے نہیں کبھی سنا لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں ہم سب سے پڑھتے ہیں، لفظ ہے وہ ریف ژرف، اس کے مطلب بھی مجھے بہرحال نہیں پتہ، چلیے شعر پڑھتے ہیں۔ شعر پڑھنے میں بھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا وزن میں فرق آ رہا ہے۔ شعر یہ ہے کہ ان مسائل میں ہے کچھ ژرف نگاہی درکار، یہ حقائق ہیں تماشائے لب بام نہیں، یہ حقائق ہیں تماشائے لب بام نہیں۔ اچھا جی، یہ مکمل ہو گیا۔ اب آ گئے ہم نمبر 9 پڑھنے کے لیے۔ لکھا ہے نماز قضائے عمری بدعت ہے۔ تفصیلات ہیں کہ پرانی تحفۃ العواموں اور کئی دوسری غیر مستند کتابوں میں نماز قضائے عمری کے نام سے ایک مخصوص قسم کی چند رکعتی نماز مذکور ہے، جس کے متعلق لکھا ہے کہ جس بندے کے ذمے بے حساب قضا نمازیں واجب الادا ہوں اور وہ ان کو ادا نہ کر سکتا ہو تو شب دوشنبہ کو اس مخصوص طریقے پر یہ چند رکعت نماز پڑھ لے، تو ایسا کرنے سے اس کی سب قضا شدہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ سو واضح ہو کہ اس نماز کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ قضا شدہ نمازوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی تعداد اگر معلوم ہو تو اسی قدر ادا کرنا ہوں گی، اور اگر تعداد کا صحیح علم نہ ہو تو پھر تخمینہ اور اندازہ لگانا پڑے گا، اور اس قدر نمازیں پڑھی جائیں گی کہ اپنے فارغ الذمہ ہونے کا یقین ہو جائے، اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے تو اپنے ورثاء کو ان کی ادائیگی کی وصیت کرے گا۔ بہرحال اس قضائے عمری کے طریقے پر نمازوں کی ادائیگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اسے بدعت سمجھا جائے گا، کیونکہ اس قسم کا کوئی مستند فرمان ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول نہیں ہے، اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو بھی اس کی یہ تعویل کی جاتی کہ ایسا کرنے سے ادا و قضا کا فرق اور تفاوت ختم ہو جائے گی، اور یوں سمجھا جائے گا کہ گویا یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھی گئیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ 10ویں نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں بدعت ہے۔ لکھا ہے کتب فریقین سے ثابت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں کی گئی آپ سب مرنے والوں پر 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، البتہ اس ممانعت کے بعد منافقین پر 4 اور مومنین پر 5 پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 طبع لکھنؤ میں مذکور ہے کہ آپ جب کسی آدمی پر 4 تکبیر پڑھتے تھے تو اسے منافق سمجھا جاتا تھا۔ البتہ اہل سنت میں تکبیرات جنازہ کے متعلق خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت اور صحابہ کرام کس قدر تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سوالیہ نشان ہے، یہاں پر لکھا ہے شرح مسلم نودی یا نوی واو جو ہے وہ نودی پڑھتے ہیں آپ،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو دال الگ سے یا دال یا واو کا جب چھپائی میں آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. لکھا ہے شرح مسلم نودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر حضرت علی علیہ السلام سے عمل رسول اس طرح مروی ہے کہ آپ اہل بدر پر 7 اور دوسرے صحابہ پر 5 تکبیریں پڑھا کرتے تھے. پھر لکھا ہے کہ مخفی نہ رہے کہ کتاب نصب الرایہ صفحہ نمبر 143 پر جناب امیر علیہ السلام کا بھی یہی عمل نقل کیا گیا ہے. میزان کبریٰ شعرانی شین این رے الف نون چھوٹی ہے. میزان کبریٰ شعرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر ابن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آن حضرت بعض پر 9 بعض پر 7 اور بعض پر 4 تکبیریں پڑھا کرتے تھے. انہی حقائق کی بنا پر علامہ وحید الزمان نے ترجمہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508 پر لکھا ہے کہ 4 تکبیروں پر اجماع کا دعویٰ غلط ہے. پھر لکھا ہے کہ صحابہ میں اختلاف مشہور ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ 5 تکبیروں پر عمل نہ کیا جائے جب حدیث صحیح اس باب میں وارد ہوئی، باوجود یہ کہ اس میں زیادت ہے زے یہ الف دال تے زیادت ہے اور زیادت پر عمل کرنا اولا ہے انورٹڈ کاما کلوز. ہاں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ 4 تکبیروں پر لوگوں کو عمر رضی اللہ نے جمع کیا. چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 137 طبع مصر جدید باب اولیات عمر میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ پہلا شخص ہے کہ جس نے لوگوں کو جنازے میں 4 تکبیروں پر جمع کیا. حوالہ ہے کاف زال الف قضا فی الفاروق شبلی صفحہ نمبر 253 طبع لاہور. پھر لکھا ہے کہ اب تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اہل اسلام و ایمان پر 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھنا سنت رسول نہیں بلکہ بدعت عمر رضی اللہ ہے. اب آ گیا 11واں نمبر پہ جو پوائنٹ ہیڈنگ ہے بدعت کے حوالے سے، وہ ہے نماز کے بعد مخصوص تعداد میں درود پڑھنا. لکھا ہے سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنا بہترین کار ثواب ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں خدا بھی شامل ہے. آئیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لہٰذا اس کا پڑھنا بخشش گناہ اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن اگر اس میں بھی الزام ما لا یلزم میم الف لام الف یہ لام زے میم الزام ما یلزم کا ارتکاب کیا جائے، مثلا یہ رسم و ریت بنا لی جائے کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی بآواز بلند صرف 5 یا صرف 10 مرتبہ درود پڑھا جائے اور بس، تو یہ مقام اور عدد کی تعین ممنوع ہو جائے گی، کیونکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام نے یہ الزام نہیں، یہ الف لام زے الف میم اور زے پہ تشدید ہے، تو یہ الزام نہیں کیا. اور جہاں اور جس عمل میں ان کے نقش پا نظر نہ آئے تو وہ عمل صحیح نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر طواف کی طرح اس کی تعداد معین نہ کی جائے بلکہ اس میں کبھی کمی اور کبھی بیشی کر دی جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ کسی ورد یا وظیفے کی تعداد مقرر کرنا شریعت کا کام ہے. ہم یہاں پہ پیج 117 پر آ چکے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اسی بنا پر علامہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں لا الہ الا اللہ کے ورد کی حسن و خوبی بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اس کا خاص عدد اور خاص وقت مقرر کر کے پڑھے تو یہ بدعت بن جائے گی. بریکٹ میں لکھا ہے فراجے فیر الف جیم عین. اور اب 12ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے مخصوص اوقات میں مسافے کا التزام الف لام تے زے الف میم.
بے شک اہل ایمان کا باہمی مصافحہ کرنا کار ثواب ہے اور شرن پسندیدہ فعل ہے۔ اس سے دلوں میں میل و محبت اور لوگوں میں یکجہتی و یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے گناہ جھڑتے ہیں اور یہ ہمیشہ اور ہر وقت کیا جا سکتا ہے، مگر یہ التزام کرنا کہ نماز با جماعت کا سلام پھیرتے ہی لازماً مصافحہ کیا جائے اور پھر نماز کے اختتام پر بھی ضرور کیا جائے اور اس مقام کے لیے خاص شرعی حکم سمجھ کر کیا جائے، کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے، کیونکہ سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار میں اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملتا۔ انہی حقائق کی بنا پر برادران اسلام کے علماء کبار نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس تخصیص و تعین پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ استغل المنات شرح مشکوات المصابیح شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 اور الاعتصام الف لام الف عین تے صاد الف میم الاعتصام شاتی صفحہ نمبر 280 وغیرہ ملاحظہ ہو۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا اور پھر آخری لائن میں اس پیج پہ لکھا ہے کہ اسی طرح یہ بھی سینہ گزٹ ہے کہ کسی معصوم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اور ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم پیج 118 پر آ گئے۔ 13 نمبر پہ جو بدعت کے حوالے سے ہیڈنگ آئی ہے وہ ہے نماز کے بعد صرف 3 مخصوص زیارتیں پڑھنا۔ لکھا ہے پہلے متحدہ ہندوستان میں اور اب پاک و ہند میں یہ رسم ہے کہ ہر نماز فریضہ اور مجالس سید الشہداء کے خاتمے پر 3 زیارتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت یا 4 بشمول پیغمبر اسلام کی زیارت کے، جبکہ دوسرے اسلامی ممالک میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ اگرچہ نزدیک و دور سے سرکار معصومین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ پڑھنا کار ثواب ہے، مگر کلام اس میں ہے کہ جو کچھ ہم ایک شرعی عبادت اور اسلامی حکم سمجھ کر بجا لاتے ہیں یہ ایک رسم تو ہے، مگر سیرت ائمہ طاہرین و اسوہ فقہائے کاملین میں اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا یہ التزام الف لام تے زے الف میم صحیح نہیں ہے۔ ایک بار قدوۃ الصالحین قاف پہ پیش ہے دال واو پر گولتا قدوۃ الصالحین سواد سے صالحین سرکار پیر سید فضل شاہ نے اس راقم عاصم الف مداد سے میم عاصم سے استفسار فرمایا کہ نماز کے بعد 14 معصومین علیہم السلام میں سے صرف 3 معصومین علیہم السلام کی زیارات کیوں پڑھی جاتی ہیں اور دوسرے معصومین علیہم السلام کی کیوں نہیں پڑھی جاتی، تو اس اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کیا کہ ہم اس کی وجہ تب معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ جب یہ کوئی مخصوص شرعی حکم ہوتا اور شرعاً وارد ہوتا، مگر یہ تو محض ایک رسم ہے جو صرف ہمارے ملک میں نہ معلوم کب سے جاری ہے، لہٰذا اس کی شرعی علت معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار پیر صاحب اس جواب باثواب سے مطمئن ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ہاں البتہ اگر ایسے مقامات پر اس کے بجائے تمام معصومین علیہ السلام کی کوئی مختصر سی مشترکہ زیارت جامعہ پڑھ لی جائے اور وہ بھی خصوصی حکم سمجھے بغیر اور التزام کیے بغیر، کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، اور اب آئیے تو اور کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، تو شاید یہ انسب ہوگا الف نون سین بے۔ اور اس انسب کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ حاشیے میں کہ جیسے کہ یہ زیارت جامعہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا خلفاء اللہ، السلام علیکم یا حج اللہ، یعنی یہ اس کی تفصیل یہاں پہ لکھی ہے، تو ایسا جو ہے وہ مناسب ہوگا، جیسا کہ ہم نے جناب علامہ سید علی نقی النقوی علیہ اللہ مقامہ کو کئی بار ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اور بریکٹ میں لکھا ہے واللہ الموفق۔ اور پھر ہم آ گئے ہیں 14 نمبر پہ ہیڈنگ پڑھنے جو بدعت کے حوالے سے ہے کہ بالجہر ذکر خدا کرنا
بے الف لام جیم ہے رے بالجہر ذکر خدا کرنا۔ لکھا ہے خداوند عالم کا ذکر کرنا بہترین عبادت اور اس کی بارگاہ میں دعا و پکار کرنا عبارت کا مغز ہے، مگر یہ ذکر اور دعا و پکار اسی وقت عبادت قرار پائیں گے کہ جب شریعت مقدسہ کے قواعد کے مطابق ہوں گے، اور وہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ یہ ذکر و دعا اخلاص و انکسار کے ساتھ ہو اور آہستہ اور چپکے سے ہو، چنانچہ ارشاد قدرت ہے پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 سورہ اعراف الف عین ر الف ف کہ اپنے پروردگار کو تضرع و زاری اور آہستگی سے پکارو، وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے پروردگار پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع 24 ترجمہ کہ اپنے پروردگار کا ذکر عجز و انکسار اور ڈر اور خوف کے ساتھ اور جہر جیم ہیرے جہر سے کم تر آواز میں کر، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعض لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ اسے پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے اور قریب بھی، حوالہ ہے بخاری و مسلم وغیرہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، لہٰذا مساجد میں بلند آواز سے ذکر کرو، دعا کرنا جہاں آداب مسجد کے خلاف ہے وہاں سیرت نبی و امام کے بھی خلاف ہے۔ اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ پیج 120 پر کے علاوہ بری اس سے بعض اوقات نمازیوں اور قاریوں کی نماز و قرات میں بھی خلل پڑتا ہے جس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے ذکر جلی و ذکر خفی کی بھی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے، یہ ان کے تبعزاد توئب عین تبعزاد نظریات ہیں جن کا شرعی نقطۂ نگاہ سے کوئی وزن اور کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے احداث و بدعات میں سے ہے، واللہ العاصم۔ اور یہاں پر اب ہم پہنچ گئے ہیں 15 نمبر کی ہیڈنگ جو بدعات کے حوالے سے ہے کہ بعض مخصوص نقوش کا بعض مخصوص اوقات میں دیکھنا۔ لکھا ہے تحفۃ العوام اور عملیات کی بغیر غیر معتبر کتابوں میں کچھ نقوش درج ہیں جن میں سے بعض کا تعلق ماہ نو سے ہے کہ نیا چاند دیکھ کر دیکھے جاتے ہیں، بعض کا ایام ہفتہ سے اور بعض کا صبح و شام سے، اور پھر ان کے بہت سے فضائل لکھے ہیں، مثلا جو شخص رات کو یہ نقش دیکھے گا اس کے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو صبح کو دیکھے گا اس کے رات بھر کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور بعض کے متعلق تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عمر بھر میں صرف ایک بار اس نقش کو دیکھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف اور آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ اب لکھا ہے کہ اس قسم کے نقوش ایجاد بندہ ہیں اور بدعت کے زمرے میں داخل ہیں، اور کسی نبی و امام علیہ السلام سے مستند تو کجا غیر مستند طریقے سے بھی منقول نہیں ہیں، جو شاید بدکاروں کو زیادہ بدکار و گناہ گار بنانے کے لیے ایجاد کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نجم العلماء اور حضرت مفتی احمد علی لکھنوی نے تحفۃ العوام کامل کے حاشیے پر وہاں صاف لکھا ہے کہ جہاں یہ نقوش درج ہے کہ نقوش مذکورہ آج تک کسی معتبر کتاب میں نظر قاصر سے نہیں گزرے، اور ایسا ہی افادہ علامہ علی نقی نے فرمایا، مگر ناشرین کی جہالت اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ علماء کی اس وضاحت کے باوجود وہ برابر یہ نقوش چھاپ رہے ہیں۔ اور نمبر 16 پہ آ گئی ہے اگلی بدعت کی ہیڈنگ کہ زبان سے نیت کرنا۔ لکھا ہے یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ہر عضو کا ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے جو اسی سے انجام دیا جاتا ہے، کسی اور عضو سے نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا جو کام آنکھ کے کرنے کا ہے وہ کان سے نہیں کیا جا سکتا، اور جو کام کان سے متعلق ہے وہ آنکھ سے نہیں انجام دیا جا سکتا، جو کام دل سے متعلق ہے وہ زبان سے نہیں کیا جا سکتا،
اور جو کام زبان سے کیا جاتا ہے وہ دل سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بنا بری دیکھنا یہ ہے کہ نیت کا تعلق کس عضو سے ہے، دل سے یا زبان سے۔ عوام یہ گمان کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کی جاتی ہے، مگر ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے۔ نیت ایک کام ہے جو دل سے انجام دیا جاتا ہے۔ الغرض نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ لہٰذا زبان سے نیت پڑھنا زمانہ جہالت کی پیداوار اور اسی کی یادگار ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کر کے صحیح شرعی طریقے کے مطابق دل میں نیت کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ زبان سے نیت کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے، اور یہ جو بعض چھوٹی بڑی کتابوں میں وضو اور غسل کی اور نماز وغیرہ پڑھنے کی نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح دل میں قصد کیا جائے نہ کہ زبان سے پڑھی جائے۔ اور اب آئیے 17 نمبر پہ ہیڈنگ ہے بدعت کے حوالے سے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا۔ لکھا ہے شریعت اسلامیہ میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کے کچھ مخصوص احکام اور آداب ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ان کا مقام ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ من جملہ ان احکام کے ایک حکم اور ادب یہ ہے کہ مسجد خانہ خدا میں اس کے احترام کے پیش نظر آواز بلند نہ کی جائے، حتیٰ کہ مستحب ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت بھی بلند آواز کے بجائے آہستہ کی جائے، جیسا کہ کئی حدیثوں میں وارد ہے۔ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ وغیرہ، چاہے کہ اس میں اور کئی قسم کی سیاسی یا مذہبی نعرہ بازی کی جائے، یہ بات آداب مسجد کے خلاف ہے اور مکروہات میں داخل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نعرہ وغیرہ لگانا ہو تو وہ حدود مسجد سے باہر لگانا چاہیے۔ اور اب آئیے 18ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ جمعے کے دن دوسری اذان دینا۔ لکھا ہے جمعے کے دن مقررہ اذان کے علاوہ دوسری اذان دینا یہ چیز خلاف سنت ہے اور بدعت ہے، جو مسلمانوں کے تیسرے دور خلافت کی یادگار ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو التفریق والتحریف فی الاسلام۔ اور اب سامعین ہم پڑھنے کے لیے 19 نمبر پہ ہیڈنگ پیج 123 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مسجد کے دروازے بند کرنا۔ لکھا ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند رکھنا اور صرف اوقات نماز میں، اور وہ بھی صرف اول وقت میں پر کھولنا خلاف سنت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد معدلت میم عین دال لام تے معدلت انگیز میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ آپ کے عہد رسالت میں ہمیشہ اور ہر وقت خانہ خدا کا دروازہ بندگان خدا کے لیے کھلا رہتا تھا، تاکہ جو بندہ خدا جب آئے خانہ خدا میں تو خدا کی عبادت بجا لائے۔ ہاں اگر مسجد کے متاع و مال کی حفاظت کے لیے کیا جائے تو پھر کوئی میم سین تے رے جیم مسترج نہیں۔ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا اور انک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑا پڑھنے میں دشواری ہوئی۔ آئیے 20ویں نمبر پہ ہیڈنگ لکھیے مساجد کے مینار بنانا۔ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد خانہ خدا ہے اور اس کی تعمیر بہت بڑی نیکی ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں مسجد بنائے خدا اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، مگر مساجد میں اونچے اونچے مینار بنانا اور ان کی تعمیر پر زر کثیر صرف کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ بکثرت روایات میں وارد ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان میناروں کو گرا دیں گے۔
حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے، سیزدہم بہار کمال الدین النجم الثاقب وغیرہ بریکٹ کلوز۔ راوی حدیث ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے خیال کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کیوں ایسا کریں گے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایسا اس لیے کریں گے کہ یہ مینارے بدعت ہیں اور نو ایجاد ہیں، نہ کسی نبی نے بنائے ہیں اور نہ کسی حجت خدا یعنی امام نے۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 13۔ پھر ہے کہ اس حدیث سے بھی بے عبارت النص ثابت ہے کہ ہر وہ شرعی کام جو نہ نبی انجام دے اور نہ امام، اور نہ ہی اس کے کرنے کا عمومی یا خصوصی طور پر بزرگوار اجازت دیں، وہ کام بدعت بھی ہوتا ہے اور حرام بھی۔ ویسے اگر عقلاً بھی غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ کسی بھی نقل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مطابق اصل ہو۔ بنا بری ظاہر ہے کہ مسجد خانہ کعبہ کی نقل ہے، تو جب اصل کعبے میں مینارے نہیں ہیں تو اس کی نقل مسجد میں کہاں سے آئیں گے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بہر 9 اہل ایمان کو چاہیے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی مسجدوں پر مینارے نہ بنائیں بلکہ اس سے بکلی اجتناب کریں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، نمبر 21 ہیڈنگ ہے داخلی محراب بنانا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اسی طرح متعدد اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ایسے محراب بنانا کہ جس میں پیش نماز کھڑا ہو کر مقتدیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ سلاطین بنی امیہ کے عہد کی ایجاد ہے جس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے، اور کیونکہ فقہا نے اس کی مناہی فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، آگے پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ٹائم جو دیکھا تو ٹائم تو ہو گیا، لہٰذا اب یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کتاب کا تو یہ صفحہ نمبر 124 ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نمبرنگ کتاب میں بعد میں شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے جو فہرست اور تفصیلات تھیں وہ الف ب جیم دال کر کے تھیں، وہ تقریباً 10 کے لگ بھگ صفحات تھے۔ بہرحال جو کتاب کے اوپر یہاں پہ صفحہ موجود ہے جس میں کہ نمبرنگ شروع ہو گئی تھی وہ 124، تو پیج 124 پہ آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ ابھی بدعات کے حوالے سے ہماری ریڈنگ میں کافی حصہ باقی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔